کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اربعین نوویہ کی 10ویں حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے اربعین نوویہ کی 10ویں حدیث پڑھ کر سنائی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک رزق کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم انبیاء اور رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے رسولو تم پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور عمل صالح اختیار کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی کہ وہ آدمی جو دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ بال ہیں اور گرد آلود ہے، غبار آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اور وہ حرام سے ہی پروان چڑھا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ پیش فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مختصر تعارف اس سے پہلے گزر چکا۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن المأكول والمشروب والملبوس ونحوهما ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس پر شریعت اسلامیہ کی بنیاد قائم ہے اور شریعت اسلامیہ کے احکام قائم ہیں۔ اس حدیث میں لوگوں کو حلال رزق سے خرچ کرنے کی طرف ابھارا گیا اور حرام کمائی سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی حلال کمائی سے ہونی چاہیے، ایسا حلال کہ جس میں کسی قسم کا شبہ اور تردد نہ ہو۔ حضرات، اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے عیوب، نقائص اور برائیوں، خرابیوں سے پاک و صاف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے ذات میں بھی پاک ہے، اپنے ناموں میں بھی پاک ہے، اپنے صفات میں بھی اللہ رب العالمین پاک ہے، اور اپنے افعال یعنی اپنے کاموں میں بھی، اپنے ربوبیت میں بھی پاک و صاف ہے، اور جو بھی وہ حکم نازل کرتا ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین پاک ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کی طرف سے صادر ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی ذات پاک ذات ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پاکیزہ طیباً سے مراد پاک
اقوال، پاک اعمال اور پاک اموال، یعنی ہمارا عمل بھی ہو تو پاک عمل ہو، پاک و صاف عمل ہو، ہمارا مال بھی ہو تو پاک و صاف مال ہو۔ اعمال پاکیزہ کیسے ہوتا ہے؟ پاک و صاف اعمال، پاک و صاف اعمال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہم اور آپ کا عمل کب پاک و صاف ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو، دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی طرح ہم اور آپ کا جو مال ہوتا ہے، وہ مال کب پاکیزہ ہوتا ہے، کب مال پاک ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال پاکیزہ مال ہوتا ہے، اس کے اندر حرام قسم کا جو ہے شائبہ نہ ہو، حرام طریقے سے کمایا گیا مال پاکیزہ مال نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، یعنی پاکیزہ اعمال کو قبول کرتا ہے، یعنی ایسے اعمال کو قبول کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہوں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اللہ رب العالمین پاکیزہ مالوں کو قبول کرتا ہے، یعنی وہ مال جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہے، ایسے مالوں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جو بات کا حکم انبیاء اور رسولوں کو دیا تھا۔ انبیاء اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، دو چیزوں کا حکم دیا تھا کہ اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، تم حلال رزق کھاؤ، حلال کمائی کما کر کھاؤ اور عمل صالح اختیار کرو۔ یہ دو چیزوں کا اللہ رب العالمین نے رسولوں کو حکم دیا تھا کہ رسول حلال کمائی کھائیں اور حلال طریقے سے کھائیں اور عمل صالح کو اختیار کریں، عمل صالح کو اختیار کریں۔ اسی بات کا حکم مومنوں کو اللہ رب العالمین نے بھی دیا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہارا مال حلال طریقے سے ہونا چاہیے اور حرام طریقے سے تمہارا مال نہ ہو، اور تمہارا عمل ہو تو عمل صالح ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس سے تم کھایا کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو دو چیزوں کا حکم دیا، ایک حلال رزق کھانے کا، دوسرا عمل صالح اختیار کرنے کا۔ ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، حلال رزق کھانے سے انسان کی دنیا سنورتی ہے اور عمل صالح کرنے سے انسان کی آخرت سنورتی ہے۔ حلال رزق انسان کے جسم کو غذا پہنچاتا ہے، عمل صالح انسان کے روح کو غذا پہنچاتا ہے۔ حلال کمائی انسان کے جسم کو قوی بناتا ہے، عمل صالح انسان کے دین کو قوی بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ محترم حضرات، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مثال دے کر کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے لمبا سفر طے کر کے دعا کی قبولیت کے 5 اسباب کو اختیار کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حلال کمائی کماتا ہے، حلال لقمے کھاتا ہے، حلال لقمے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اور حرام سے پروان چڑھتا ہے۔ اس کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے پورے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھو، ایک آدمی دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہا ہے، دعا کی قبولیت کی پہلی چیز ہے سفر۔ دوسرے نمبر پر پریشان حال ہے، پریشانی کے وقت جو دعا ہے وہ دعا قبولیت کا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، پریشان حال ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء کا وسیلہ لے رہا ہے، یا ربی یا ربی، ربوبیت کا وسیلہ لے رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ چوتھا اور پانچواں دعا کی قبولیت کا سبب وہ اختیار کر رہا ہے، بار بار اللہ سے مانگ رہا ہے، تکرار کے ساتھ مانگ رہا ہے، جو کہ دعا کی قبولیت کا سبب۔ اس طرح 5 اسباب کو
اختیار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، حرام میں پروان چڑھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حرام کمائی کی کتنی خطرناک چیز ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دعائیں قبول نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں کرتا۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ اہم فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، الطیب اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے الطیب۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام الطیب ہے، جس کا معنی ہے ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ اس کے ذات، اس کے اسماء، اس کے صفات، اس کے کام، اس کے احکام، ہر چیز میں اللہ رب العالمین پاک ہے۔ نمبر 2، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال طریقے سے اپنا مال کمائے اور عمل صالح کو اختیار کرے، نیک عمل کرے۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کے پاس اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب وہ صدقہ و خیرات حلال کمائی کا ہو، حلال کمائی کا ہو، تبھی اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوتا ہے۔ اگر ہم حرام کمائی کا پیسہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے، صدقہ کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ رب العالمین حرام کمائی کا صدقہ اور زکوٰۃ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حرام کھانے کی وجہ سے، حرام کمائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا۔ کتنا بھی آدمی دعا کر لے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو نہیں سنتا، نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 5، اس حدیث میں دعا کی قبولیت کے 5 اسباب بتائے گئے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے ان اسباب کو آدمی اختیار کرے، ان اوقات کا خیال کرے۔ نمبر 1، سفر کی حالت میں جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت، جب انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے، زیادہ تکلیف اور مصیبت میں ہوتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ نمبر 3، دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا وسیلہ لے کر دعا کرنا چاہیے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک اہم سبب ہے۔ نمبر 5، دعا کرتے ہوئے بار بار اللہ سے مانگے، تکرار کے ساتھ مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ یہ 5 اسباب ہیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں۔ نمبر 6، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلال کمائی کمانے پر ابھارا ہے اور حرام کمائی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نمبر 7، اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے جتنے بھی خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جس میں نقصان زیادہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی شریعت میں حرام ہیں۔ جیسے بیڑی، سگریٹ وغیرہ، لوگ بولتے ہیں اس میں نشہ نہیں آتا، نشہ نہیں، نشے سے زیادہ اس میں نقصان ہے، انسان کے جسم کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کو شریعت نے خبیث تصور کیا ہے، بری چیز، گندی چیز شریعت نے شمار کیا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 8، اس حدیث سے حاصل ہونے والا فائدہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پورے حدیث میں سارے مسلمانوں کو حرام کمائی سے رکنے کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں حرام کمائی سے بچ جاؤ، حرام لقموں سے بچو، حرام طریقے سے کمانے سے بچو، حرام راستوں میں اپنا پیسہ لگانے سے بچو۔ کماؤ تو حلال طریقے سے کماؤ، کھاؤ تو حلال کھاؤ، کھلاؤ تو حلال کھلاؤ، صدقہ و خیرات کرو تو حلال کمائی سے کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ترغیب دلائی ہے۔ اس حدیث سے صدقہ و خیرات کے سلسلے میں ایک قاعدہ مستنبط ہوتا ہے، وہ قاعدہ ہے لا قبول الا باصلاح المظہر والمخبر۔ کوئی بھی عمل جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اسی وقت اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہوگی جب ظاہر و باطن ہمارا پاک و صاف ہو، ظاہر و باطن ہمارا پاک و صاف ہو، ظاہر و باطن کے پاکی کے ساتھ ہمارے اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے، ہمارے مالوں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔